صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. باب عدت مستحاضہ کی. باب عدت مستحاضہ کی. جی. قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة قال تعتد بأيام أقطائها قال فكذلك إذا استحيلت بعد ما يطلقها. قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه الله تعالی. آجن مسئلہ اس وجہ عدت کو نہیں آیا مسئلہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو حالانکہ وہ مستحاضہ ہے تو ان دی عدت کیویں گزرے گی؟ ان تو خون رکدا نہیں پیا. تو آپ نے فرمایا عدت گزارے اپنے حیض کے دنوں کے ساتھ. جیڑی ان دی پہلی عدت سی نا حیض وہ دن شمار کرے انہیں، پھر 15 دن طور، پھر انہیں دن حیض، پھر 15 دن طور، پھر انہیں دن حیض، عدت ختم. سمجھ آگئی؟ قالا فرمایا جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح جب مستحاضہ ہو گئی بعد اس کے کہ طلاق دے دی اس کو زوج نے، تو پھر بھی وہی ہے انہیں دن حیض 15 دن طور. آگے سمجھ؟ اور اسی کو لیتے ہم وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی. جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو حالانکہ وہ مستحاضہ ہے. آپ نے فرمایا عدت بیٹھے اپنے حیض کے ایام کے ساتھ. فرمایا جناب ابراہیم نخعی عدت گزارے کہ بیٹھے اپنے حیض کے ایام کے ساتھ. فرمایا جناب ابراہیم نخعی نے، اور اسی طرح جب حیضہ ہو مستحاضہ ہو گئی یار، حیضہ ہو گئی، مستحاضہ ہو گئی حد ہو گئی. حیض و استحاضہ اور چیزیں بکری بکری یار. محمد ربی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ایام عقرہا یعنی ایام اپنے حیض کے، وہ جو کہ تھی عادت حیض کی اس میں پہلے سے کہ مبتلا ہو استحاضہ کے ساتھ. تو اگر بالغی استحاضے نال ہوئے تو اندہ بھی طریقہ جڑا پڑھا جائے نا سارا اسے دے مطابق اس دی عدت ہوئے دی. جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال تعتد المستحاضة اذا طلقت بأيام اقرائها فاذا فرغت حلت للرجال. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه الله. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا کہ عدت گزارے مستحاضہ جب متعلقہ ہو جائے اپنے حیض کے اب ایام اقرائے اپنے حیض کے ایام کے ساتھ. جسے تیسرا حیض گزر جائے گا نا تھوڑے خون نہ بھی رکے، پس جب فارغ ہوگی تو حلال ہو گئی رجال کے لیے. یہ نہ کہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اے مطلب ہے. قال محمد وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہم اللہ. امام محمد اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عدت بیٹھے مستحاضہ گزارے، عدت گزارے مستحاضہ جب متعلقہ ہو جائے اپنے حیض کے ایام کے ساتھ، پس جب فارغ ہو جائے تو حلال ہو جائے گی رجال کے لیے. قال محمد وبہ ناخذ رحمہ اللہ. باب وہ بندہ جو طلاق دے بیوی کو پھر رجوع کرے عدت میں. باب وہ بندہ جو طلاق دے بیوی کو پھر رجوع کرے عدت میں. جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتته امرأة فقالت طلقني زوجي حیدتین ودخلت في الثالثة حتى انقطع دمی ودخلت مغتسلی ووضعت ثوبی اتانی فقال قد راجعتك قبل ان افید علی الماء. فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا امیر المؤمنین اراه املک برجتها لانه بعض الا لها الصلاة. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ وانا ارى ذلك مجهول وانا ارى ذلك. کہ میں نے بھی ایک گل بخائی گئی ہے. جی. فردها على
زوجها وقال كنيف مملون علما کنیف كنيف مملون علما وقال قال محمد محمد رحمه الله بهذا ناخذ الرجل أحق برجعة امرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة فإن خرج الغسل حتى يمضي صلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل أن تمضي فقد انقطعت الرجعة وحلت للرجال وواجبت عليه الصلاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخی سے یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی آپ کے پاس ایک عورت، عرض کی اس نے کہ طلاق دے دی تھی میرے زوج نے مجھے، پس حیض گزارے میں نے 2 حیض پھر طہر اور داخل ہو گئی میں تیسرے حیض میں حتیٰ کہ ختم ہو گیا میرا خون. وہ ختم دا مطلب یہ نہیں بھی حیض بند ہو گیا، مطلب تیسرا حیض بھی پورا ہو گیا تو خون جب ختم ہویا تو اور داخل ہوگی میں اپنے نہانے کی جگہ میں اور رکھ دیے میں نے اپنے کپڑے. اجے میں کپڑے اتارے نے تو نہان لگیاں تے آ گیا میرے پاس اتانی کون وہ لکھا تھلے شرح چو او زوجی میں میرا زوج آ گیا. انہوں باہروں آواز دیتی مینوں آ کے اس نے آکھیا قدر آ جا تو کہ تحقیق میں نے تجھ سے رجوع کر لی ہے. میں تیرے نال سونے میں اندر وڑ گئی ہاں کپڑے لا دیتے نے نہان لگی ہاں تے اجے پانی نہیں پایا تو اس باہروں آواز دیتی کہ میں پہلے سے کیوں ڈھیلوں اپنے اوپر پانی تے سونے اے رجوع ہویا ہے کہ کوئی نہیں اے گل پوچھی. تو پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتھے جناب عبداللہ بن مسعود سن کول فرمایا آپ نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل فیہا کہیں آپ اس میں اس مسئلے دسو. تو جناب عبداللہ نے کہا اے امیر المومنین دیکھتا ہوں میں اس کو کہ وہ زیادہ مالک ہے اس کی رجت کا. فرمایا اجے انہوں نے رجوع کرنے دے قدرت ایسی اجے نے پانی نہیں نہ پایا تو انہوں قدرت رجوع دی قدرت ہے اس لیے کہ وہ حائضہ ہے ابھی تک نہیں حلال اس کے لیے نماز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی دکھایا گیا ہوں یہی. پس آپ نے لوٹا دیا اس کو اس کے زوج پر. لوٹانے کا مطلب ہے بیوی بحال. حضرت عمر اس نے خوشت بھی کی تھی. فرمایا کنیفن قد چھوٹا ہے تو علم نال پریا ہے. کون زنانی؟ انہوں نے فرمایا بھی قد ذرا چھوٹا ہے علم نال پریا ہے. ویکھو جی کڈا سوہنا مسئلہ دسیا سو جی. اچھا یہ تسی خوشتہ بھی گل لے گئے ہو. آپ نے بیک وقت 100 مسئلے دسے ہاں تو ویلو تعریف کی تھی علم نال پڑھا ہے جی. اچھا جی اور سنے ہی گل مک گئی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اور اسی کو لیتے ہیں ہم کیا کہ رجل زیادہ حق رکھتا ہے اپنی بیوی کی رجت کا حتیٰ کہ غسل کرے اپنے تیسرے حیض سے تک کو. پس اگر مؤخر کیا عورت نے غسل کو حتیٰ کہ گزر گیا وقت پورا نماز کا کہ قدرت رکھتی تھی اس وقت میں غسل پر پہلے سے کہ گزر جائے وقت تو انہیں غسل ناتی نہیں تو پس تحقیق ختم ہو گئی. توڑے نہیں ناتی نہ تامی رجت اور حلال ہو گئی ہے رجال کے لیے اور واجب ہو گئی اس پر یہ نماز. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ٹوٹ ٹائم کو نہیں. آئی آپ کے پاس ایک عورت بس عرض کی اس نے طلاق دے دی مجھے میرے خامد نے. بس حیض گزارے میں نے 2 حیض اور داخل ہوئی میں تیسرے میں حتیٰ کہ ختم ہو گیا میرا خون اور داخل ہوئی میں اپنے غسل کی جگہ میں اور رکھ دیے میں نے اپنے کپڑے. آیا میرے پاس میرا خاوند پس کہا اس نے تحقیق رجوع کیا میں نے تجھ سے پہلے سے کیوں لے لوں میں اپنے اوپر پانی. پس فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ اس بارے کہیں آپ اس میں. پس عرض کی اے امیر المؤمنین دیکھتا ہوں میں اس کو کہ وہ املک ہے اس کی رجت کا اس لیے کہ یہ عورت حائضہ ہے ابھی تک نہیں حلال اس کے لیے نماز. فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور میں دکھایا گیا ہوں یہی یعنی میں یہ گل سمجھتا ہوں. بس رد کر دیا جناب عمر نے اس عورت کو اس کے خامد پر اور فرمایا کنیف مملون علما
اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم رجل زیادہ حقدار ہے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حتیٰ کہ غسل کرے اپنے تیسرے حیض سے تب جی بس اگر مؤخر کیا عورت نے غسل کو حتیٰ کہ گزر گیا نماز کا وقت تحقیق تھی وہ قادر اس وقت میں غسل پر پہلے سے کہ گزرتا نماز کا وقت بس تحقیق ختم ہو گئی رجت اور حلال یعنی توڑے نہیں بھی ناتی تامی ختم ہو گئی ہے اور حلال ہو گئی ہے رجال کے لیے اور واجب ہے اس پر نماز و قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اچھا جی ہو ویکھو نا او کدے گئے اور طلاقن زوجی اطلاقن تائیں رجوع ہونا ہے نا ایک یا دو مغتسلی علی المفعول یعنی نہانے دی جگہ اتانی زوجی قل فیا فرمایا جناب عمر نے اے برائے کا کیونکہ کتاب اللہ میں اس کی تصریح تو ہے کوئی نہیں ان دے وچ دس کی کرنا ہے جی تو جب آپ نے فتویٰ دیتا تو فرمایا کہ اراہو یعنی اظنہو عملہ کو یعنی زوج احق ہے برجعتہا بس کنیف یہ کن فن کی تصغیری جی تے کنیف جڑا نا مصغر لقب ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا تشبیہ لہو بوعاء الراعی و تصغیر للمدح و تعظیم اور نہیں بعید یہ کہ ہو تشبیہ کے لیے کیونکہ جناب عبداللہ بن مسعود کا قد تھوڑا چھوٹا تھا جی اور معنی یہ ہے کہ اگرچہ قد میں چھوٹے ہیں یعنی چھوٹے ہیں مبنا میں یعنی وجود چھوٹا ہے مگر معنی کے اعتبار سے بڑے ہیں سبحان اللہ جی باب من طلق وراجع تعلم حتى تزوج باب وہ بندہ جس نے طلاق دی اور رجوع بھی کر لیا اور نہ جانا عورت نے تے عورت عدت گزار کے گا بیاہ بھی کر لیا تے ہن کی بنے دا کر لیا اور نہ جانا عورت نے حتیٰ کہ شادی کر لی عورت جی محمد قال اخبرنا خلیفۃ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا کنف اضافتی ثم غاب فاشهد على رجعتها ولم يبلغها ذلك حتى تزوجت فجاء وقد هجيت لتزف الى زوجها فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له بكذب عملي ان ادركها فإن وجدتها ولم يدخل بها فهو أحق بها وإن وجدتها وقد دخل بها فهي امرأته قال فوجدها ليلة البناء فوقع عليها وغدا إلى عامل عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره فعلم أنه جاء بأمر بين روایت توجہ یار روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ابو کنف جی کون ابو کنف رجل من عبد القیس رجل من ابو کنف نے طلاق دی اپنی بیوی کو ایک طلاق پھر غائب ہو گیا پس گواہ بنایا اس نے اس کی رجت پر نال نہ کہ میں رجوع کر لے تو گواہ بنایا کسی نے اور نہ پہنچی عورت کو یہ بات کہ انہیں واقعی میرے نال یہ گل نہ پہنچی حتیٰ کہ انہیں عدت گزاری 3 حیض حتیٰ کہ شادی کر لی اس نے جی تو پس آیا مرد شادی مطلب شادی دی تیاری ہو رہی ہے پس آیا مرد اور تحقیق حیات کہ وہ تیار ہو رہی تھی تاکہ اس کو پیش کیا جائے اس کے زوج کے لیے شب زفاف جس لیے آیا پس آیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پس ذکر کیا اس کو حضرت عمر کے لیے پس حضرت عمر نے لکھا اپنے عامل کی طرف یہ کہ پا تو اس کو جی یہ کہ بھی اس عورت دا پتہ کر اس عورت دا یہ مطلب ہے پس اگر پائے تو اس کو اور نہیں دخول ہوا اس کے ساتھ تو یہ حقدار ہے اس کا آج رخامد ہے نا یہ حقدار ہے اور اگر پائے تو اس کو کہ تحقیق دخول کر لیا زوج نے اگلے نے اس کے ساتھ تو وہ اس کی بیوی ہو گئی اے آپ نے دخول دے فیصلہ فرمایا یہ دخول نہیں ہویا تو واپس آ جائے یہ دخول ہو گیا تھے
اگلے دی بیوی بن گئی ہے. تو قالا راوی کہتے ہیں پس پایا اس کو یہ جڑا بندہ سی نا ابو کنف دی گل پہنچیا پس پایا اس نے اس کو لیلۃ البنا جس رات تیاری ہوندی پئی سی پس اس نے جمع کر لیا اس کے ساتھ. کس نے؟ پہلے خامد نے. اور صبح آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل کے پاس پس خبر دی ان کو تو انہوں نے کہا واہ واہ تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا کہ لایا ہے. معاملہ جو واضح ہے مطلب بھی تو قربت کر لی ہے نا تو بات تیری بیوی ہو گئی ہے جی. ایک منٹ تطلیقہ رجیہ ثم غاب ایک روایت میں کہ نکل گیا مسافر فاشادہ علی رجعتها قبل حیات استعدت لتزفا زفاف سے ہے فعطا یعنی آیا کون فکاتب الی عاملی وفی روایت الی امیر المصر بفین بجاتا اے ایو العامل اگر تو پائے نا اس کو ولم یدخل یعنی زوج آخر تو فا ہوا احق بہا کون اور وقت داخلہ بہا یعنی زوج اگلا آخری گل تو زوج ثانی نے دخول کر لی ہے فداخلہ بہا اگر انہوں نے کر لیا تو یہ اس کی بیوی ہے یعنی. اور روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا خلاف وہ آگے آ رہا ہے سنیں ہی. اچھا جی جیسا کہ روایت کے ابن حزم من طریق ثوری والمصنف عن ابراہیم کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ہیا لل داخلہ بہا انہیں دخول کیتا یہ کیتا کی ہے یہ پہلے دی بیوی. سنیں بسم اللہ اے پہلے دی بیوی. اچھا جی مسئلہ سمجھا جی میں فواجدہا یعنی فواجد ابو او واجدہا وہ پہنچ گیا نا ابو کنف پایا اس نے فواجد ابو کنف اپنی بیوی کو. اور ایک روایت میں فقادم آ گیا ابو کنف کوفے پس پایا اس کو کہ ابھی اس کے ساتھ دخول تو عورتوں نے تیار کر لیا سن. تو ابو کنف نے عورتوں کو کہا کہ جو تھیں اس کے پاس کہ کم نہ میں نے ان کو اٹھ جاؤ کیونکہ میں نے انہوں نے کم میں فائنلی الیہا حاجت پاس وہ اٹھ گئیں فبنا بہا مکان ہو یعنی اوتھی انہوں نے قربت کر دیتی وکانت امرات اللہ اس کی بیوی ہے. فواقع علیہ اے ابو کنف امر بیان کی بھی امر واضح ہوں تیری بیوی ہے بھی اے مطلب نے قربت کر لی اس نے منع کرو کہ چلیے. اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ابو کنف نے طلاق دی اپنی بیوی کو ایک طلاق دھیان نال پس گواہ بنائے اپنی رجعت پر اور نہیں پہنچی یہ بات اس کو عطا کی شادی کر لی اس کی بیوی کو عطا کی شادی کر لی اس نے. پس آیا وہ حالانکہ تحقیق تیاری کر رہی تھی شب زفاف کے لیے اپنے زوج کی طرف. پس آیا ابو کنف جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا یہ آپ کو. پس لکھا جناب عمر نے اپنے عامل کی طرف کہ پائے تو اس کو یہ کہ پالے تو اس کو یعنی تیان کر اس دا پس پائے تو اس کو اور نہیں دخول کیا اس کے ساتھ تو پس یہ جو ہے یہ احق بہا ہے. اور اگر پائے تو اس کو حالانکہ تحقیق دخول کر لیا اس کے ساتھ پس وہ بیوی ہے اس کو دوسرے دی بیوی ہے. تو قال جناب راوی کہتے ہیں کہ پایا ابو کنف نے اس کو بنا کی رات بس واقع ہو گیا اس پر یعنی اس کے ساتھ قربت کر لیا. وہ تو ساری سنائی نہیں ہے جو ہونا جی. اور صبح آ گیا بیٹو کیجئے وغدا اور آ گیا صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل کے پاس پس خبر دی اس نے عامل کو تو پس معلوم ہوگی یہ بات کہ لایا ہے وہ امر بین یعنی ہون بھی اندی بیوی ہے جی. محمد قال اخبرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انه كان يقول اذا طلق الرجل امراته على رجعها قبل ان تنقضي عدتها ولم يعلمها ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجت فانه يفرق بينها وبين زوجها الاخر طاق بما استحل من فرجها وهي امرأة الأول ترد إليه ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر
قال محمد رحمه الله تعالى وبقول علي رضي الله تعالى عنه نأخذ وهو أعجب إلينا من القول الأول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے تھے کہ جب طلاق دے رجل اپنی بیوی کو پھر گواہ بنا دے بیوی کی رجت پر پہلے سے کہ گزرے اس کی اور نہ جنوائے عورت کو یہ یا نہ پتہ چلے عورت کو یہ تبھی ٹھیک ہے ولم یا علم اور نہ جانے چلو جی نہ جنوائے عورت کو یہ بات حتیٰ کہ گزر جائے عدت عورت کی اور وہ شادی کر لے. سنے ہی کہ کوئی نہیں آ جڑی جزیے اتنے آپ کی فرماندے سن پس بے شک تفریق کرا دی جائے گی عورت کے درمیان اور اس کے اور چونکہ انہیں دخول کر لیا ہے اور اس کے لیے مہر ہوگا بسبب اس کے جو حلال سمجھا اس نے اس کی فرج سے اور یہ بیوی ہے پہلے کی لوٹا دی جائے گی پہلے کی طرف. ہن پہلا جڑا ہے چونکہ دخول ہو گیا اور نہ قریب جائے اس کے حتیٰ کہ گزر جائے عدت اس کی دوسرے سے عدت اس کی دوسرے سے. قال محمد رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے ہیں ہم اور یہ زیادہ پسند ہے ہمیں پہلے قول سے. کیڑا بھی جی وہ قربت کر لے تو دی بیوی ہے بھی سڑے اس فتوی وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ باہر صورت واپس آئے گی. جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرمایا کرتے تھے جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو پھر گواہ بنایا اس کی رجت پر پہلے اس سے کہ گزرے اس کی عدت اور نہیں جنوایا عورت انہیں اتنے ایک بندہ ایک بیوی نے ایک طلاق دے کے چلا گیا باہر اتوں نے جڑا نا رجوع اتنے جان لگا کسی بندے نے گواہ بنا گیا ایئرپورٹ تے یار گواہ ہو جائے میں رجوع کر لیا تو انہیں گل کو نہیں کی چپ کر گئے نے تو بیوی عدت گزار کے بیاہ کر لیا 3 مہینے گزار کے شادی ہو گئی تو اس سال تو بعد واپس آیا تو بیوی واپس کرنی کہ کوئی نہیں کرنی. چلو ٹھیک جی. اور جنوایا عورت یہ حتیٰ کہ گزر گئی عدت اس کی اور عورت نے شادی کر لی بس بے شک تفریق کر دی جائے گی عورت کے درمیان اور اس کے زوج آخر کے درمیان اور عورت کے لیے مہر ہے بسبب اس کے کہ حلال جانا اس کی فرج سے اور وہ بیوی ہے اول کی رد کی جائے گی اس کی طرف اور نہ قریب جائے اول بیوی کے حتیٰ کہ گزر جائے عدت اس کی دوسرے سے. امام محمد فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے ہیں ہم اور یہ عجب ہے ہمارے نزدیک قول اول سے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. باب من طلق ہیں وہی امراۃ الاول داخل بها الاخر اولم اس لیے کہ نکاح اول باقی ہے بوجہ اس کے اگرچہ عورت نہ بھی جانے نکاح تو باقی ہے. جی باب وہ بندہ جس نے 3 طلاقیں دیں یا 1 طلاق دی اور وہ ارادہ کرتا ہے 3 کا تو کی صورت حال ہے. وہ بندہ جس نے 3 طلاقیں دی یا 1 طلاق دی اور وہ ارادہ کرتا ہے 3 کا. محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال دعا رجل فقال اني طلقت ثلاثا قال يذهب احدكم فيتلطخ بالناتين ثم ياتينا اذهب فقد عصيت ربك وقد حرمت عليك امراتك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقول العامه لا اختلاف فيه. توجہ کرا جائے روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ آیا اور راوی کہتے ہیں کہ عطا ہو آیا جناب عبداللہ عمر بن دین جناب عطا کہتے ہیں کالا کہ آیا جناب عبداللہ بن عباس کے پاس ایک رجل اس نے عرض کی کہ بے شک میں نے طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو 3 میں 3 کٹھیاں طلاقیں دے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یذہب آتا ہے تمہارا کوئی ایک پس لت پت ہوتا ہے بدبو کے ساتھ پس ہمارے پاس نہ جاتا ہے تمہارا کوئی ایک پس لت پت ہو جاتا ہے بدبو کے ساتھ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس. کتنے گند مل کے ایسے غلط کام کیتا ہے تو آپ نے فرمایا تو گندگی مل کے آ گئے. اے گل سمجھنی تھی پلے بننے والی کہ تم میں سے کوئی ایک گندگی مل کے ساڈے کول آ جاتا ہے پھر پہلے گندگی ملدا ہے پھر ساڈے کول آ جاتا ہے. سنے
او یتلطخو اے فیاتا ویاتا بدانے سے شے کریہا گندی بدبو والی شے کم کیتا تو جا پس تحقیق نافرمانی کی تو نے اپنے رب کی اور تحقیق حرام ہو گیا تجھ پر تیری بیوی نہیں حلال تیرے لیے حتیٰ کہ نکاح کرے وہ تیرے علاوہ کسی اور زوج سے جی تا جنے سن کہ گندگی مل کے ساڈے کول آ گیا تو نافرمانی کر کے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی جی ہیں ہائے 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 تے ساڈے کول تو فتوی سارے تیناں طلاقاں دے آوندے نے اس تو تھلے دے ہے ہی کوئی نہیں جی اوہو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں محمد قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور اکثر کا یہی قول ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں بھائی ایک وقت دیاں تین نہیں ہو یار جی اور سنتے پہ سو دینے والے مول صاحب آکھے بھی نہیں کوئی دیتے ہو سٹا مسگینا دا گفارہ چنگا تونا تنیا سے صحیح گل ہے جی بدنام کیتا سو جی جی کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں چنگا شوق چڑھیا انہوں ایک شخص پاس اس نے عرض کی بے شک طلاقیں دی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں تو آپ نے فرمایا جاتا ہے تمہارا کوئی ایک پاس لت پت ہوتا ہے بدبو کے ساتھ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس جا تو پس تحقیق نہ فرمانی کی تو نے اپنے رب کی اور تحقیق حرام ہو گئی تجھ پر تیرے لیے بھی نہیں حلال تیرے لیے حتیٰ کہ وہ نکاح کرے زوج آخر سے تیرے علاوہ زوج سے تیرے علاوہ زوج سے قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور اکثر کا قول یہی ہے کہ نہیں اختلاف اس میں یہ کیا جی ان دے وچ اختلاف نہیں اکثر کا قول ہے یہ اکثر کا قول ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اچھا تو نافرمانی کی تھی کہ بے تطلیق ثلاث دفعتاً لا اختلاف فیہ یعنی نہیں اختلاف جمہور علماء کے لیے اس میں اور وہ جس نے مخالفت کی اس میں شاذ ہے جی قانون دے خلاف مخالف لأہل سنہ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِأَهْلِ الْبِدْعِ وَمَن لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ لِشُذُوذِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ دی گل تا کوئی اعتبار نہیں جی ٹھوکی جاؤ جی جی حضرت علامہ شاہ صاحب کی بھائی جڑا آکھے نا بھی تین ایک ہوں دیئے انہوں نا کی حضرت علامہ شاز کی پکا لو جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی الذی یطلق واحدة وهو ینوی ثلاثا او یطلق ثلاثا وهو ینوی واحدة قال ان تکلم بواحدة فهي واحدة فليست نيته بشيء وان تكلم بثلاث كانت ثلاثا وليست نيته بشيء قال محمد رحمه الله تعالى وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس بندے کے بارے میں جس نے طلاق دی ایک اور نیت کرتا ہے 3 کہ انت طالق نہ کھسو تو نیت یا طلاقیں دی 3 اور نیت کرتا ہے 3 دے کے آندھا 1 تو جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کلام کی اس نے 1 کے ساتھ تو وہ اور نہیں ہے نیت اس کی کوئی شے اندہ کوئی اعتبار نہیں اور اگر کلام کی اس نے 3 طلاقوں کے ساتھ تو وہ ہوں گی اور نہیں ہے نیت اس کی کوئی شے 3 دیا 3 نہیں ہون گیا 1 دی 1 کی ہوئے گی قال محمد رحمہ اللہ بہذا کلہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ نقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس بندے کے بارے میں جس نے طلاق دی 1 اور وہ نیت کر رہا ہے 3 کی یا طلاقیں دی 3 اور وہ نیت کرتا ہے کی آپ نے فرمایا اگر کلام کی اس نے 1 کے ساتھ بس وہ 1 ہے اور نہیں نیت اس کی کوئی شے اور کلام کیا 3 کے ساتھ تو 3 ہے اور نہیں ہے اس کی نیت کوئی شے قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله باب رجد في الطلاق محمد قال اخبرنا اذا طلق الرجل امراته طلاقا يملك الرجعه فيه فلها ان تشوف رجاء ان يراجعها وان كان لا يملك رجعتها والمتوفى عنها زوجها فليس لها ان تشوف ولا تلبس تشوف جی ایک تا سٹنا جائز ہے جی
تشبف ولا تلبس المعصفر وتتقي الكحل والطيب الا بنظر. چلو تشریف یہ تزیین ہے. آگے پڑھو. محمد قال قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا لمس الرجل امرأته من شهوة في عدتها فتلك مراجعة واذا قبلها في عدتها فتلك مراجعة. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفة رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب طلاق دے رجل اپنی بیوی کو ایسی طلاق کے مالک ہو رجت کا اس طلاق میں آ جڑی متعلقہ رجیہ ہے عدت دے وچ جائز ہے اس کے لیے یہ کہ تزیین کرے امید کرتے ہوئے یہ کہ خامد رجوع کرے گا اس کی طرف اپنے آپ نے ذرا منہ شت ہو کے رکھے. اچھا جی. اور اگر زوج نئی مالک اس کی رجت کا بینہ دے چکے ہیں یا تن دے چکے ہیں اور وہ کہ فوت ہو گیا اس سے زوج اس کا جڑیاں دوویں نے پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ تزیین کرے اور نہ پہنے معصفر کپڑے اور بچے سرما لگانے سے اور خوشبو لگانے سے مگر تکلیف کی وجہ سے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہم قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. او اے تزیین لزوج ہے اس لیے کہ وہ حلال ہے کس کے لیے اور کیونکہ نکاح ان کے درمیان. پھر رجت کیا ہے اور تزیین حامل ہے کس پر تو پس ہوگی وہ معصفر برنگ نہ رنگے کپڑے اے بنا پاوے. شب شب من کر مولی عثمان ہو. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب طلاق دے رجل اپنی بیوی کو طلاق ایسی طلاق کے مالک ہے اس میں رجعت کا اس میں بس جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ تزیین کرے امید کرتے ہوئے اس پر کہ وہ مراجعات کرے عورت سے. اور اگر ہے ایسی طلاق کے نہیں رجعت کر سکتا اس سے اور اگر نہیں مالک زوج رجت کا مالک زوج رجعت کا اور وہ عورت کے فوت ہو گیا اس سے خامند اس کا پس نہیں جائز اس کے لیے کہ تزیین اور نہ پہنے معصفر کو اور بچے سرمے سے اور خوشبو سے مگر تکلیف سے. یہاں کدے گیا کلندر وہو قول ابی حنیفہ بیٹھا ہے باہر. اچھا ہونی اٹھے. روایت کی گئی حضرت ابراہیم سننا روایت کی گئی کرنی نا ترجمہ اور اگلا میں کرنا نا. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب لمس کیا رجل نے اپنی بیوی کو شہوت سے اس کی عدت میں تو یہ لمس رجعت ہے اور جب بوسہ دیا مرد نے بیوی کو اس کی عدت میں تو یہ بھی. قال محمد رحمہ اللہ وابی وہو قول ابی حنیفہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. لمس رجت یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ رجت کہے کہ راجعتو کے یہ سری ہے نہیں خلاف اس میں سنیں یا وطی کر لے اس سے یا بوسہ دے یا لمس کرے شہوت کے ساتھ یہ ہمارے نزدیک ہے. وقال شافعی رضی اللہ عنہ لا تصح الرجعت الا بالگل مع القدرت علی الگل. ہاں جی شابہ جی. جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں جب لمس کیا رجل نے اپنی بیوی کو شہوت سے اس کی عدت میں پس یہ رجت ہے جی اور جب بوسہ لیا اس کا اس کی عدت میں تو یہ بھی رجت ہے. شابہ. محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. باب الرجل يطلق الامة طلاقا يملك الرجعة. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا طلق الامة زوجها طلاقا فأوتقت فعدتها عدة الحرة وإن كان الزوج لا يملك الرجعة فعدتها عدة الأمة. قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة. باب رجل طلاق دے لونڈی کو ایسی طلاق کے مالک و رجت کا. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا جب طلاق دی لونڈی کو لونڈی کے زوج نے ایسی طلاق کے مالک رجت کو ایک کو لونڈی دو نال مغلظہ ہو جاندی جے تو پس آزاد کر دی گئی. طلاق رجی سی
تو طلاق میں عدت گزار رہی تھی تو پس آزاد کر دی گئی، تو پس اب عدت اس کی عدت حرہ والی ہے۔ اور اگر زوج نہیں مالک رجت کا بینا دیتی سو یا دو مغلظہ دے چکے دو دودھ نال تو نہیں مالک رجت کا تو ہن انہوں آزاد ہو گئی ہے نا عدت وچو، پس عدت اس کی عدت لونڈی والی عدت ہے چونکہ وہ تو پہلو ہی فارغ ہوگی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبنا خذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ شاباش جی۔ طلاق ایسی طلاق کے مالک ہے رجعت کا، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب طلاق دے لونڈی کو زوج اس کا طلاق ایسی طلاق کے مالک ہے رجعت کا، پس آزاد کر دی گئی، پس عدت لونڈی کی حرہ کی عدت ہے، اور اگر زوج نہیں مالک رجعت کا پس عدت اس کی لونڈی کی عدت ہے۔ یعنی دو حیض ہو۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي باب الخل۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی کل قال کل طلاق اذا علیہ جعل فهو بائن لا يملك رجعتا قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب خلو کا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہر طلاق لی گئی یا اس لیا گیا اس پر جول او عوض پیسے لے کے طلاق دیتی، اے طلاق فہو بائن نہیں مالک رجت کا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ جول الاسم بالضم مصدر بالفتح جال الاجر علی الشیء جڑا کسی شے تے کوئی کام کریے تو اندا بدلہ لئیے ان کی آندے نے جول۔ ہاں جی شابہ جی۔ باب خلو کا روایت کی گئی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں ہر طلاق لیا گیا اس پر جول پس وہ بائن ہے نہیں مالک رجت کا۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب الانین محمد قال اخبرنا انی نے کہ غیر منصرف ہے اندہ شدد اجے وہ اجے بھی غیر منصرف ہے جی، منصرف تو بھی کام کا ٹپ گیا اندہ غریب دا۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الانین اذا فرق بینہ وبین امرأته انها تطلیقۃ بائنہ۔ اگے پڑھ میں محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا مسلم المکی عن الحسن عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة اتته فاخبرته ان زوجها لا يصل اليها فأجله حولا فلما قضى الحول ولم يصل إليها خيرا فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر رضي الله تعالى عنه فجعلها تطليقة بائنا قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ باب انین کا جی شے ہے لیکن کسی کام دی نہیں، روایت یہ نا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انین کے بارے میں کہ جب تفریق کر دی جائے انین اور اس کی بیوی کے درمیان تو یہ تفریق تطلیق بینا ہے، من کروے جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انین کے بارے میں جب تفریق کر دی گئی انین کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان تو یہ جو تفریق ہے نا یہ کیا ہے؟ تطلیق بینا ہے۔ روایت کی گئی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک عورت آئی آپ کی بارگاہ میں، پس خبر دی اس نے آپ کو کہ اس کا زوج نہیں پہنچ سکتا اس تک، او میرے نال قربت ہے، پس آپ نے مدت مقرر کی زوج کی 1 سال، فرمایا انہیں 1 سال مہلت علاج کرانا ہے، پس جب گزر گیا پورا سال اور وہ نہ پہنچ سکا اس تک تو آپ نے اختیار دے دیا اس کو، پھر آئی جی پورا سال گزر گیا انہیں میرے نال قربت نہیں کر سکیا تو خیرات حضرت عمر نے اس عورت کو اختیار دے دیا، پس اس نے اپنے آپ کو پس تفریق کر دی ان دونوں کے درمیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنایا آپ نے اس تفریق کو تطلیق بائنہ۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یا مسئلے سمجھ آئے جے کہ نہیں اور واجو جی ہن قدوری چ پڑھے جو سارے مسئلے او یہ عدت دے جی۔ روایت کی گئی جناب حسن بصری سے، آپ روایت کرتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک عورت آئی آپ کے پاس، بس خبر دی اس نے آپ کو کہ زوج اس کا نہیں پہنچ سکتا اس تک۔ مولوی ندیم پہ آندہ ہے استاد جی انج نہ کرو،
اس واسطے کہ جن نے تہاڈی یہ کتاب سننی وہ تو ضروری تو نہیں کہ وہ قدوری بھی نال ہی پڑھی ہوئے تو وکری پڑھی ہوئے، تو اس واسطے ہر کتاب دی اپنی وکری دھیان نال پڑھایا کرو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہاں جی بس مہلت دی جناب عمر نے اس کو کوئی ضروری تو نہیں وہ کٹھیاں پڑھنیاں نے، خوش طبی کیتی. جی بس جب گزر گیا سال اور نہیں پہنچا شور اس تک، تو اختیار دیا حضرت عمر نے اس عورت کو، بس اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو، بس تفریق کر دی ان دونوں کے درمیان جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بنایا اس تفریق کو آپ نے تطلیقہ بہنا. قال محمد وبینا خذوا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ. دھیان ہوئے انین، بس وشے پڑھی کہ انین بے کسر لین تشدید نون وہ شخص جو نئی قدرت رکھتا اتیان نصاب پر. انہا یعنی یہ فرقت تطلیقہ اس لیے کہ قاضی کا فعل مضاف ہوتا ہے کدھر زوج کے، تو گویا کہ زوج نے آپ اس کو طلاق دے دی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فسخ ہے، اس لیے کہ یہ فرقت ہے کس کی طرف سے، محض واقعہ ہوئی ہے بینا، اس لیے کہ مقصود وہ کیا ہے. اچھا یہ بینا کیوں بنانی ہے؟ یہ رجی بنائے پھر رجوع کر کے بیٹھا ہوئے گا. رجی اس لیے بنانی ہے کہ بینا اس لیے کہ مقصود کیا عورت سے، تو دفع ظلم تو بینا کے ساتھ ہی ہوگا نا، بے نکاح ختم ہوگی. جی جی چل میں گیا کیڑا ہے ہاں فاجا لہو حولا نشبہ پچھلا سیو فلا بدہ ضروری ہے مدت سے کہ ایسی مدت جو مدت معرفت لذالکا یا معرفہ لذالکا، اور اندازہ کیا ہم نے اس کا ایک سال کے ساتھ، بوجہ مشتمل ہونے سال کے کس پر 4 موسم. پس جب گزر گئی مدت اور نہیں پہنچ سکا بیوی تک تو بینا ہو جائے گی کیا نا واضح ہوگی یہ بات کہ عجز جو ہے نا وہ بھئی یہ مڈوں ہی بیڑا غرق ہویا ہے جی. پس فوت ہو گیا امساک بالمعروف، اب واجب ہے اس پر تسریح بالاحسان.